بات کی تھی اسی کے بارے میں کچھ دوستوں نے پھر دوبارہ دریافت کیا کہ یہ جو آج کل ان حالات میں مبتلا ہیں ہمارے مسلمان پاکستانی بھائی، تو یہ جب وہاں سے آئے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں، شہروں میں اپنے جاننے والوں کے پاس، دوستوں عزیزوں کے پاس آ کے ٹھہرے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد اپنے علاقوں میں اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کے آئے ہیں۔ تو ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہماری مدد اور زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق نہیں ٹھہرے، یہ تو گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں 2-3 افراد نے پھر دوبارہ سے اس کی وضاحت طلب کی کہ کیا واقعی یہ مستحق ہیں اور یہ شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ اور اس طرح کے جو اموال ہیں اس کا حصہ ان پر بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ جائزہ لیں تو پاکستان کے مختلف مقامات پر، علاقوں میں ایک ایک گھر کے اندر 5-5، 10-10 فیملیز مختلف جگہوں سے آ کے انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور یہ ایک نہیں 20 افراد سے یہ ہمیں خبر ملی ہے کہ ایک ایک گھر میں اتنی 5-5 سے لے کر 9-9، 10-10 فیملیز وہاں پر رہ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے پریشانی کے عالم میں نکلا ہے اور دوسرے علاقے میں پہنچ گیا ہے، اس وقت اس کی حالت یا اس کی کیفیت ایک مسافر کی ہے، اور زکوٰۃ کی تقسیم کے مدات میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکیم میں واضح طور پر ابن السبیل کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ابن السبیل یعنی مسافرین ہیں ان کا بھی باقاعدہ حق بنتا ہے، ان کو اس مال میں سے ضرور دینا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر آپ اپنے طور پر سوچیں تو یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ کسی گھر میں 2-3 مہمان بھی اگر 2-4 دن کے لیے آ جائیں تو ایک مشکل پڑ جاتی ہے، اور جس گھر کے اندر 5-7 فیملیاں آ کے اچانک رہ جائیں اور ایک ایک کمرے میں 10-10 افراد سو رہے ہوں، اور ظاہر ہے کہ نہ جانے کتنا عرصہ مزید انہوں نے وہاں پر رہنا ہے، تو یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں دل کھول کر اپنی طرف سے ان کی مدد کرنے کا کوئی نہ کوئی سامان کرنا چاہیے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، جہاں بھی میسر ہو سکے اس بات کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں زکوٰۃ، صدقات، ہر قسم کا مال اس میں صرف ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے پچھلی بار بھی کہی تھی، میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ ایسے افراد کی مدد کریں تو اپنے گھر میں سے ایسا مال قطعی طور پر نہ نکالیں کہ جس کو خود استعمال کرنے کا دل نہ چاہتا ہو، کیونکہ اس سے ان افراد کی دل شکنی ہوگی، اور یقیناً وہ اپنے دل میں ایک محسوس کریں گے بہت شدت کے ساتھ کہ ہم اب اس حال میں پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں وہ بالکل وہ مال دیا جا رہا ہے کہ جس کو استعمال کرنے کے لیے یہ لوگ خود تیار نہیں ہیں۔ تو اپنے گھر کا جو اچھا مال ہے اور وہ چیز جو ہم خود استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں، اسی چیز کو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ اور میں نے خطبہ جمعہ میں جس خدشے کی طرف اشارہ کیا ہے، یقیناً دشمن جو ہے وہ انہی افراد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اس مالی مشکل میں اور مالی تنگی میں زیادہ دیر رہے تو ان میں سے وہ افراد جو اپنے بچوں کو بیمار ہوتے دیکھیں گے یا اپنے بڑوں کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں گے تو انتقام تو یقیناً پیدا ہوگا ان کے دل میں، اور جب انتقام کی آگ ایک دفعہ جل جائے تو پھر کوئی دین، شریعت اور کوئی اخلاقی قدر ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے زخموں پر مرہم رکھیں اور ان کی مشکل میں ان کا ساتھ دیں، جس کی وجہ سے وہ آئندہ آنے والی مشکلات سے محفوظ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم بھی آنے والی مصیبت سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو ہمیں دوبارہ سے اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔ صرف ایک آدھ بار اس میں کنٹریبیوشن کرنے کے بعد کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ ایک اپنے ذہن میں ایک کوئی اس طرح کی کیلکولیشن کر لی جائے کہ ہر مہینے اور ہر ایک خاص مدت کے بعد اپنے مال میں سے کچھ حصہ کسی نہ کسی طریقے سے معتبر ذرائع سے ان تک پہنچنے کا اہتمام ہوتے رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ تھی۔ کچھ دوستوں نے ذکر کیا ہے کہ مختلف لوگوں کو آج کل مختلف خوابوں کی صورت میں کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، اور اس میں مجھ سے ایک سے زیادہ افراد نے یہ تذکرہ کیا
اور تقریباً بیشتر لوگوں کے خواب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ کچھ طلباء نے، کچھ اساتذہ نے، کچھ تاجر برادری کے رہنے والے لوگوں نے، کچھ عام پبلک میں سے ہمیں یہ بات مجھے انہوں نے اپنے خواب سنائے کہ آگ دکھائی دے رہی ہے اور جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جنگ ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خون اور گوشت اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ مسلسل کئی دن سے اور بلکہ کئی مہینوں سے یہ مسلسل لوگ مجھے بتا رہے ہیں، اور یقیناً جو مجھے بات بتا رہے ہیں وہ غلط بیانی نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے غلط بیانی نہیں کر رہے کہ اس غلط بیانی سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر کئی لوگ جو ہیں انہوں نے فون کر کے، ابھی چند مہینے پہلے ناروے سے ایک شخص نے، میں اس میں بس اسٹاپ پہ کھڑا تھا تو اچانک فون کی گھنٹی بجی اور کہا کہ میں ناروے سے فلاں بول رہا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، اور یہ مجھے خواب سنائی دیا ہے۔ پرسوں مجھے ایک طالب علم نے یہی بات سنائی، پچھلے جمعے ایک شخص نے یہ بات سنائی۔ یہ ساری باتیں جب اس طرح کی آنا شروع ہو جائیں تو یقیناً خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے۔ میں اس میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ذریعے سے یہ خواب بھی ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈرانا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خبردار کرنا چاہتا ہے کہ ہم ہوشیار ہو جائیں، اور یقیناً وہ آگ جو مختلف لوگوں کو مختلف مقامات پہ دکھائی دی ہے، یہ محض کوئی وہم نہیں ہے، یہ محض کوئی خیال نہیں ہے، یہ محض معدے کی خرابی نہیں ہے جو انسان کو رات کو تنگ کر رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے حالات سے خبردار کر رہا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ اس لیے ان خوابوں کی تعبیر تقریباً ایک جیسی بنتی ہے تمام تر، اور بھی بہت سارے احباب جو اس بات کو ذکر کرتے ہوں گے، تو ہمیں اس بات کو عام کرنا ہے لوگوں کے درمیان میں کہ اللہ کا ذکر کیا جائے کثرت کے ساتھ۔ رسول محترم علیہ السلام کی ایک میں نے روایت پڑھی کہ فتنے اور فساد میں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم بے شمار قسم کی مشکلات میں گھر جاؤ، اور تنگی اس قدر ہو جائے کہ تم ایک ایک لقمے کو ترسنا شروع ہو جاؤ، لیکن وہ لوگ کہ جو سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر اس کا کثرت سے ذکر کرتے رہے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہے ہوں گے، انہیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا جائے گا۔ تو یہ ذکر بھی کیا جائے، اپنے بھائیوں کی مدد بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کی جائے، تو آنے والے حالات سے انشاءاللہ ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔